درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ساجز نے مرشد گرامی کی موجودگی میں آپ کے نگاہ کرم کے طفیل اللہ کے پاک کلام سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے درخواست ہے وہ پاک ذات مرشد گرامی کی نگاہ کرم کے طفیل آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے، ہم سب کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے جو آج موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کے حقوق، اور اس کے اندر تین پہلو پر روشنی ڈالنے کو کہا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آقا کریم علیہ السلام اور قرآن و سنت کی عام تعلیم کیا ہے، دوسرے یہ کہ آپ علیہ السلام اور خلفائے راشدین ان کے دور کے اندر غیر مسلموں کے حقوق کا کس طرح سے خیال رکھا گیا، اور تیسرا بہت اہم پہلو کہ آج کے دور میں اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کے اندر خصوصاً ہمارے پیارے ملک مملکت خداداد پاکستان کے اندر کس طرح سے حکومت کو اور عوام الناس کو، اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے جو آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا، سورہ بنی اسرائیل کی یہ 17ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام اصول ہمیں عطا کیا ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے، بزرگی عطا کی ہے، شرف دیا ہے۔ اس کے آیت کے اندر یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت کریمہ تمام انسانیت اور تمام بنی آدم کے شرف کا اظہار کر رہی ہے، یعنی عقیدے سے ماورا ہو کر بھی اولاد آدم علیہ السلام ہونے کے طور پر انسانیت کا ایک شرف ہے، اور اس حوالے سے ہر انسان کا وہ جو کسی بھی مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہو اس کا ایک احترام ہے، اس کی ایک تکریم ہے، جس کا لحاظ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسی بات کو واضح کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو۔ ہم سب جتنے انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اور اس حوالے سے جو شرف نصیب کیا گیا ہے اس کا احترام اور اس کی تکریم ہم پر لازم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں سب کے حقوق کی صحیح طور پر ادائیگی کریں۔ اسی حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کے کچھ خاص احوال اور آپ کے بیانات کو گزارش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک عمومی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی تمام زندگی غیر مسلموں کو اپنی دین کی دعوت کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے گزری، اور آپ کی تمام زندگی اس بات کا مظہر ہے کہ دیگر ادیان کے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے۔ لیکن جب فتح مکہ کا واقعہ ہوتا ہے، اس دور کے اندر جب کیسر روم ایک سپر پاور اور روما کی سلطنت بڑی طاقت تھی، اور کسرا ایک بڑی طاقت جو ایران اور فارس کا بادشاہ تھا، اور جب کوئی سپاسالار کسی دوسرے شہر میں داخل ہو جاتا تو بدمستی کی انتہا ہو جاتی، تکبر کی انتہا ہو جاتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر فتح مکہ کے موقع پر آپ کریم علیہ السلام نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف فرمایا
اور ابو سفیان کے گھر کو دارالامن قرار دیا، اور ابی لہب کے 2 بیٹے جنہوں نے آپ کو سخت اذیت پہنچائی تھی وہ خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ گئے، اور آپ کریم علیہ السلام نے وہاں سے ان کو نکالا اور کہا آج تم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور آپ نے قوم کو جمع فرمایا اور کہا کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطاکار بھائیوں سے جو سلوک کیا اس کی توقع رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی یوسف علیہ السلام کے انداز میں فرمایا آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سب آزاد ہو، کسی قسم کے مواخذے سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا بہترین انداز ہے جو انسانیت کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ جب تم ایک عظیم فتح حاصل کر لو اور انسانوں کے ظاہری وجود پر تمہیں قدرت دے دی جائے، تم بدمستی کی انتہا نہ کرو اور ظلم نہ کرو اور جبر نہ کرو اور رواداری کا ثبوت دو، معافی کا ثبوت دو۔ جب فتح مکہ کا دن تھا تو ایک صحابی رسول نے رجز کے اندر یہ اس طرح سے فرمایا کہ آج لڑائی کا اور جھگڑے کا دن ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں آج تو رحمت اور معافی کا دن ہے۔ یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہیں، اور یہ آپ کا عام انداز ہے جس انداز سے آپ تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کے تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا اے پیارے حبیب ان کو میری راہ کی طرف حکمت اور موعظت حسنہ سے بلاؤ، اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اسی انداز کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کی نے فرمایا، آپ کی حدیث پاک ہے کہ جس نے مسلم ریاست کے اندر 2 طرح کے غیر مسلم ہوتے ہیں، ایک وہ جو ذمی ہوتے ہیں اور دوسرے جو معاہد ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ان غیر مسلموں کو جو ریاست مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، آپ نے فرمایا جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا اور اس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ لادا تو میں قیامت کے روز اس ذمی کی طرف سے اس مسلمان سے جھگڑا کروں گا۔ یہ ایک بڑی تنبیہ ہے حکمرانوں کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی اس بارے میں کیا زندگی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی اسی تعلیمات کو تمام خلفائے راشدین نے کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا جو بنیادی آپ نے جب لشکر کو بھیجا مختلف علاقوں میں، جب لشکر اسلام کو بھیجتے ہیں تو آپ کی وصیت بڑی مشہور ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کسی درخت کو نہ کاٹنا، کسی آبادی کو پامال نہ کرنا، کسی گرجا کو نہ گرانا، کسی عبادت گاہ کو مسمار نہ کرنا اور کسی راہب کو تنگ نہ کرنا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم اصول جو آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا وہ آپ نے عنایت فرمایا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کا قتل کیا تو بالکل ویسے ہی جیسے حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس ذمی کا بدلہ لیا تھا اور اس کا قصاص لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی قصاص میں اس مسلم کو قتل کیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک غیر مسلم اس نے آپ کو شہید کیا، اس شہادت سے پہلے آپ کی آخری وصیت یہ ہے کہ میں بعد میں آنے والے حکمرانوں کو معاہدین اور ذمیوں کے بارے میں یہ نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ ان کا خیال رکھا جائے اور ان پر ظلم سے باز رہا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے دور میں حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے نے 3
غیر مسلموں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہادت کی شبہ میں، قتل کے شبہ میں ان کو قتل کر دیا۔ آپ نے ان کا مواخذہ کیا، تمام صحابہ سے مشورہ لیا، اور تیسرے دور کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس سے قصاص کیا جائے، لیکن بعد میں مقتولین کے وارثین نے دیت پر جو ہے وہ معاملے کو کرنے کو طے کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایک غیر مسلم کو ایک مسلمان نے قتل کیا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے قصاص مقرر کیا، لیکن مقتول کے ایک بھائی نے جو ہے وارثین کی طرف سے دیت کو قبول کر کے اس کو معاف کرنے کو ترجیح دی، تو حضرت علی نے کہا کیا تجھ پر کوئی دباؤ ہے، کوئی زور ہے، کوئی جبر ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میرا بھائی تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اس دیت کا جو مال مجھے ملے گا امید کرتا ہوں اس کے وارثین کی کچھ کفالت ہو سکے گی، اس لیے میں اپنی خوشی سے اس کو معاف کرتا ہوں، دیت کو قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے کہا پھر تو اپنے معاملے کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن ہمارا یہ اصول ہے کہ ہماری اور ذمے کی اور ہماری دم کی ایک ہی حیثیت ہے، خون کی ایک حیثیت اور مال کی ایک ہی حیثیت، اور ہماری اور تمہاری دیت ایک حیثیت۔ یہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کیا انداز تھا۔ میں آپ کو یہاں پر چند بنیادی اصول بتاؤں گا جو ہیں روا رکھے گئے۔ بنیادی اصول: قانون کی نظر میں اقلیتوں کا مساوی مقام ہے، یہ ہمیں اصول دیا گیا، اور اسی طرح ہمیں اصول دیا گیا، یہ کچھ قواعد ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصراً پڑھ دیتا ہوں۔ مہمان علماء بہت سے ماہر فن اساتذہ و مشائخ تشریف لائے ہیں، اور بطور میزبانی ان کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ قاعدہ نمبر 1: غیر مسلم شہریوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے۔ قاعدہ نمبر 2: اسلامی ریاست میں مسلم اور غیر مسلم کا قصاص اور دیت برابر ہے۔ قاعدہ نمبر 3: اسلامی ریاست مسلم اور غیر مسلم کی خون کی حرمت یکساں ہے۔ قاعدہ نمبر 4: اسلامی ریاست میں مسلم اور غیر مسلم شہری کے حقوق و فرائض یکساں ہیں۔ قاعدہ نمبر 5: غیر مسلموں کو اندرونی و بیرونی جرائیت سے تحفظ دینا مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے۔ قاعدہ نمبر 7: غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں اپنے طریقے کے مطابق عبادات اور مذہبی رسومات کی مکمل آزادی ہے۔ قاعدہ نمبر 8: سفارتکاروں کو تحفظ فراہم کرنا مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے۔ قاعدہ نمبر 9: غیر مسلم عبادت گاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو تحفظ فراہم کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ قاعدہ نمبر 10: معذوری، بڑھاپے اور غریبی میں غیر مسلموں کا خیال رکھنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور قاعدہ نمبر 11: تمام مذاہب کی حرمت کا تحفظ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ واضح اصول دیے گئے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا واضح کرتے ہوئے، ایلوبریٹ کرتے ہوئے یہاں میں بتاتا ہوں۔ حفاظت مذہب، ان کے مذہب کو پورا تحفظ دیا جائے گا، ان کے مذہبی رسومات کی ادائیگی میں پوری آزادی ہوگی، اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کے لیے اپنے مکاتب کھول سکیں گے۔ یہ ایک اصول ہے جو آج کے حکمرانوں کے لیے ایک ماڈل وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، تاکہ ان تک بھی ہماری آواز پہنچے تو وہ اس کو سنیں۔ اب ان کے مذاہب میں عیب جوئی یا طعنہ زنی نہیں کی جائے گی، ان کو اجتماعی طور پر مذہبی تہوار منانے کی اجازت ہوگی۔ مذہبی تہوار میں مسلم حکومت حتی الامکان ان سے تعاون کرے گی۔ پادری، راہبان، گرجوں کے پجاری اور ان کے مذہبی پیشوا اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے۔ ان کی عبادت گاہیں نہ منہدم کی جائیں گی، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ عبادت گاہوں کے بوسیدہ ہو جانے کی صورت میں مرمت کر سکیں گے، خاص اپنے شہروں میں بلا اجازت، اور مسلمان
مسلمانوں کے شہروں میں بااجازت حاکم نئی عبادت گاہیں تعمیر کر سکیں گے۔ مسلمان حاکم ان کی عبادت گاہوں کے لیے جاگیریں وقف کر سکیں گے، ان کی عبادت گاہوں کا پورا احترام کیا جائے گا، ان کی مذہبی کتابوں کی توہین نہ کی جائے گی، تبدیلی مذہب پر جبر قابل تذیر جرم ہوگا، ان کو مسلمانوں کی تعلیم گاہوں میں داخلہ کی اجازت ہوگی، فیصلہ جات میں ان کو اختیار ہوگا کہ مسلمان قاضی سے یا اپنے مذہبی پیشوا سے فیصلہ کرائیں، ان کے مسجد میں داخل ہونے پر پابندی نہ ہوگی۔ اسی طرح حفاظت جان کا اصول ہے، ان کی جان مسلمان کی جان کی طرح محفوظ ہوگی، ذمہ کے قتل ہو جانے کی صورت میں قصاص یا دیت کا قانون ہوگا، ان کے کسی عضو کو کاٹ دینے کی صورت میں بدلہ ہوگا، ان کی دیت خون بہا مسلمان کی دیت کے برابر ہوگی، جو مسلم رعایا کے لیے حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے ان کے لیے بھی کیے جائیں گے، ان پر کوئی دشمن حملہ ور ہوگا تو مدافعت کی جائے گی، دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جانے کی صورت میں اس کی رہائی کی پوری کوشش کی جائے گی، ذمہ کو کسی غیر ذمہ کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے گا، ان کو فوجی خدمت پر مجبور نہ کیا جائے گا، ان کو علاج کے سلسلے میں پوری سہولتیں حاصل ہوں گی۔ حفاظت مال کا جو اصول دیا قرآن و سنت نے، ان کا مال محفوظ رہے گا، ان کے تجارتی قافلے اور کاروان محفوظ رہیں گے، ان کی زمین محفوظ رہے گی، تمام چیزیں جو ان کے قبضہ میں تھی بحال رہیں گی، ان کا کوئی حق جو پہلے سے ان کو حاصل تھا زائل نہ ہوگا، جو ان میں سے کما نہ سکا اور نہ اس کی کفالت کرنے والا کوئی موجود ہو تو بیت المال سے اس کو روزینہ ملے گا۔ اسی طرح یہ سب بیان کرنا مشکل ہے، حفاظت عزت کا یہ چار پہلو ہیں، یہ انشاءاللہ اس کو تحریری صورت میں مقالے کی صورت میں بھی میں انشاءاللہ مرکز کو پیش کر دوں گا، اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر ہو جائے گا، جو پڑھنے والے دوست ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک بہت ضروری بات جو میں آپ دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ تو مسلم حکمرانوں کی اس جدید دور میں ذمہ داری اور آقا کریم علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے دور میں کیا صورتحال ہوتی تھی غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے اسلامی ریاست کے اندر، لیکن اسلامی ریاست ایک معاشرے سے بنتی ہے، کوئی بھی ریاست ایک معاشرے سے، اور جب ایک علاقے میں مسلم اکثریتی معاشرہ ہوتا ہے تو اسلامی ریاست ترتیب پاتی ہے، تو اس کے اندر معاشرے کے اندر اگر آپس میں احترام نہ ہو، آپس میں لحاظ نہ ہو، آپس میں رواداری نہ ہو، انصاف اور مساوات نہ ہو تو پھر گزارا مشکل ہوتا ہے، اور جب مملکتیں تشکیل پاتی ہیں تو چونکہ انہی عوام میں سے لوگ نکل کے مملکتیں تشکیل بناتے ہیں اور مملکتوں کی سرپرستی کرتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، بادشاہان بنتے ہیں، وزراء بنتے ہیں، صدور بنتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے عوام کا مزاج بے انصافی اور ظلم کا ہوتا ہے اسی طرح حکمرانوں کا مزاج بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اس بات کا بطور معاشرہ لحاظ کریں، مسلمان کی بھی قدر کرے اور مسلمان غیر مسلموں کی بھی جو ہمارے ملک کے شہری ہیں ان کی قدر کرے، جو غیر ممالک کے شہری ہیں غیر مسلم ہیں ان کی بھی قدر کریں۔ جنگ کے میدان کی باتیں وہ عام حالات کے میدانوں میں اور عام واقعات میں لانا مناسب نہیں ہے، جنگ کے واقعات مختلف ہوتے ہیں، جنگ ایک اور طرح کا انداز ہوتا ہے اور عام زندگی کا انداز مختلف ہے۔ اس میں چند بنیادی میں صرف ہیڈنگ کے نام لوں گا، ہر ایک کو بیان کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اکرام و احترام یہ ہم سب پر، عاجز پر اور سب بھائیوں پر، تمام مسلمانوں پر، تمام پاکستان کے اسلامی معاشرے پر، ساری دنیا کے اسلامی مملکتوں کے مسلمانوں پر یہ بطور انسانیت ان کا اکرام اور احترام غیر مسلموں کا کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ پھر اسی طرح غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نسبتی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے سعد بن وقاص کو ان کی ماں کے ساتھ اور اسماء بنت ابی بکر کو ان کی ماں کے ساتھ
جو ہے حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ غیر مسلم پڑوسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے قریبی پڑوسی اور تمہارے وہ پڑوسی جو تمہارے لیے اجنبی ہیں، اس کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا کہ جناب اس سے اجنبی سے مراد غیر مسلم بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اگر پڑوسی غیر مسلم ہو تو اس کا لحاظ اور اس کا احترام رکھنا ضروری ہے، اس کے حقوق ہم پر لازم ہیں جس طرح ایک مسلم پڑوسی کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خوشی و غمی میں شرکت کرنا، یہ ایک معاشرے کا انداز اسی طرح تربیت پاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نہ صرف خود دعوتوں میں شرکت کرتے بلکہ دعوت میں بلاتے۔ آپ کا پہلا اعلان جو تھا وہ آپ نے اپنے رشتہ دار غیر مسلموں کو بلایا، جو 30 کی تعداد تقریباً لکھی جاتی ہے، اور اس کو دعوت دی، اور کھانے کی دعوت کے بعد پھر ان کو آپ علیہ السلام نے دین اسلام کی دعوت دی۔ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے جو آپ نے اختیار کیا۔ اسی طرح افائے عہد، کل ایک پیر بھائی نے، ہمارے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ایک غیر مسلم کا اعلان نبوت سے پہلے ایک واقعہ ہے تجارت کے حوالے سے، آپ نے 3 دن اس کا انتظار کیا، وہ آپ سے وعدہ کر کے چلا گیا اور بھول گیا۔ اور دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے نہ تو ماتھے پہ شکن آنی دی اور نہ اس کو کوئی سخت الفاظ کہے۔ نبی کریم علیہ السلام دعوت دینا اور قبول کرنا، یعنی خوشی یا غمی کے حوالے سے جو بھی دعوت ہو اس کو دیا بھی کرتے اور قبول بھی کرتے، بلکہ آپ کی تربیت کی بدولت اصحاب کرام خود معمولی کھانا کھاتے اور جو غیر مسلم دعوت میں آتے ان کو بہترین کھانا کھلایا کرتے۔ اسی طرح سلام کے حوالے سے ہے کہ ان کو معروف انداز میں سلام کیا جائے، جس سلام کو وہ پہچانتے ہیں اس کے معنی اگر ہمارے دین کے مطابق کوئی ایسے نہ ہو جس کی ہمیں ممانت کی جاتی ہے تو ہم ان کو بہتر انداز میں آپ کیسے ہیں خیریت پوچھ کر ان کی جناب علی اچھی طرح سے بہترین انداز میں ملاقات کریں۔ اور بعض علماء نے میرے پاس خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، جو کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے محقق اسکالر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک غیر مسلم کو جو ایک اسلامی ریاست کی حدود میں رہتا ہو اس کو سلام کرنا بھی جائز ہے، اور اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے سورہ مریم سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو سلام کیا، وہ قرآن پاک کی موجود ہے۔ لیکن اس کے اندر اس بات کا اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ ان کا اگر کوئی غیر مسلم ہمیں السلام علیکم کہے تو اس کو بہتر انداز سے اسلامی سلام کا جواب کی بجائے اور بہتر انداز سے وعلیکم کہہ کے اور اس کے ساتھ کچھ اور دیگر اپنی زبان کے الفاظ ملا کے، تاکہ اس کے دل پہ کوئی ایسی بات نہ گزرے کہ ہمیں کہتر یا کمتر دیکھا گیا ہے۔ اس بات کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ سارے حالات سامنے آ گئے، الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آخری 1-2 باتیں کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں حکومتی سطح پر ہم حکومتوں کو زیادہ مورد الزام دلاتے ہیں، ان کو مورد الزام زیادہ ٹھہراتے ہیں، اور خود کوئی نیکی کا کام کرنے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم بچے رہیں، گریز کرتے ہیں۔ یہ درست طرز نہیں ہے، یہ انداز زندگی، یہ فکر درست نہیں ہے۔ آج پشاور کے اندر رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، وہاں پر اکیڈمی ٹاؤن کے نام سے ایک جگہ ہے جہاں پر ساتھ ہی میں غیر مسلم کچھ عیسائی بھائی وہاں پر ہمارے بستے ہیں۔ میں ظہر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک لڑکا عیسائی ساتھ والے محلے کا، وہ بے ہوش پڑا تھا، اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی، اور ایک اور عیسائی دوست اس کا کوئی رشتہ دار، وہ اس کو نام سے پکار کے روتے ہوئے اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں ٹھہرا۔ فقیر میرے مرشد کی نگاہ کرم سے ان کی تربیت کے صدقے میں وہاں پر ٹھہرا۔ میں نے اس بھائی سے پوچھا کیا ماجرا ہے، اس کو ہوش دلانے کی کوشش کی، ہوش نہ آیا تو میں نے کہا میں اپنی گاڑی نکالتا ہوں، آپ کو اسپتال تک پہنچاتا ہوں۔ تو وہاں سے گزرنے والے چند مسلمان بھائیوں نے کہا ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس نے کوئی بھنگ پی ہوگی، کوئی چرس پی ہوگی، چھوڑو جانے دو، آئیے جی جناب حضرت صاحب جماعت کو ادا کرتے ہیں۔ مجھے بڑا برا لگا، وہ لڑکا رو کے مجھے کہتا ہے
حاجی صاحب خدا کے لیے آپ لے جائیں، آپ کی وجہ سے آپ چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہماری بےزتی ہو رہی ہے، میں اپنے بھائی کے لیے خود کچھ انتظام کر لوں گا۔ میں سوال کرتا ہوں، کیا ہمارا یہ طریقہ کار ہے؟ اگر اسی طریقے سے ہم رہے تو ہم 97% مسلمان، ہم سے کب کوئی ایسے متاثر ہو سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جیسے مختصر عرصے میں تمام عرب کو گرویدہ کر دیا اور آپ کے خلفائے راشدین نے تمام عالم کو گرویدہ کر دیا، ہم کب کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے صوفیاء کرام کا یہ طریقہ رہا کہ جناب ایک ایک بزرگ کے ہاتھ پر لاکھوں نے اسلام قبول کیا۔ سلطان الہند کے واقعات پڑھ لیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی مثال لے لیں، جب آپ ملتان آئے تو اس وقت یہاں پر ہندو مذہب اور اس کی برادری کے لوگ رہتے تھے، آپ تشریف لائے اور یہاں جو سب سے بڑا مکتب تھا، سب سے بڑے لائبریری اور ان کا مدرسہ تھا، ان کی مذہبی عبادت گاہ تھی جہاں سے بڑے بڑے پنڈت پڑھ کے نکلا کرتے تھے، آپ نے اس کی دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا کر وہاں پر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی عبادات کی، اپنے مراقبے اور چھلے کیے، آپ وہیں اس کی دیوار کے ساتھ، بیرونی دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اس وقت پورے ملتان میں آپ واحد مسلمان تھے، ہندو جو آتے گزرتے وہ دیکھتے کہتے کوئی شاید کوئی شری مہاراج ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان سے دعا لیتے ہیں۔ آخر کرتے کرتے آج اسی ملتان کو شہر اولیاء کہا جاتا ہے، مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے ان بزرگوں کی روایت تھی۔ میں پوچھتا ہوں آج کا کون سا شیخ الحدیث، کون سا بڑا عالم اس جرت کو آج کر سکتا ہے کہ وہ جناب کسی عبادت گاہ کے پاس، کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کے پاس اس محبت سے وہاں بیٹھ جائے، بارہ جمان ہو جائے اور وہاں پر جناب جو ہے وہ محبت کے پیغام کو پھیلائے، امن کے پیغام کو پھیلائے۔ یہ انداز آج نہیں ہے، آج تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارنے کی فکر میں۔ اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہوگا، اگر ہمیں نہیں بدلا تو پھر زمانہ بدل جائے گا اور پھر شاید اللہ تعالیٰ ہم سے اس نعمت کو چھین لے اور کسی اور قوم کو عطا کر دے۔ ہم نے اس بات کو سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔